بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ماہ سفر اور عقیدہ نحوست۔ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ قرآن و سنت میں نحوست اور بدشگونی سے منع کیا گیا ہے، تاہم اس مہینے کی نہ کوئی فضیلت بیان کی گئی ہے اور نہ ہی کوئی ایسی بات جس کی وجہ سے اس مہینے میں کسی بھی حلال اور جائز کام کو کرنے سے روکا جائے۔ احادیث میں سال کے 12 مہینوں میں سے 4 کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ حرمت والے ہیں، یعنی ان 4 مہینوں میں لڑائی اور قتال نہیں کرنا چاہیے۔ باقی رمضان المبارک کی فضیلت تو مسلم ہے، اس کے علاوہ وہ کسی بھی اور ماہ کی کوئی اور خصوصیت بیان نہیں کی گئی، تاہم اس کے باوجود کچھ مہینوں کو بابرکت اور کچھ کو منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ ماہ سفر کے حوالے سے یہ خیال عام کیا گیا ہے کہ اس مہینے میں کوئی خوشی والا کام، کاروبار کا آغاز، رشتہ شادی، بیاہ یا سفر وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام میں کسی چیز کو منحوس سمجھنا یا کسی چیز سے بدشگونی لینا جائز نہیں ہے۔ خالق کائنات نے کسی چیز کو منحوس نہیں بنایا۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکمت ہے کہ وہ کسی چیز میں کسی کے لیے برکت دے اور کسی کے لیے نہ دے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نحوست کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی: عورت، گھر اور گھوڑا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ماہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، اس لیے اسے بے برکت سمجھنا بھی جائز نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب اس مہینے کو منحوس اور باعث سے نقصان سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ سفر ایک کیڑا ہے یا سانپ ہے جو پیٹ میں ہوتا ہے، جس کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو ہلاک کر دیتا ہے اور متاثرہ شخص سے یہ دوسروں کے پیٹ میں بھی منتقل ہو جاتا ہے، یعنی چھوت کی بیماری ہے، اس کے جراثیم منتقل ہوتے ہیں اور اسی لیے اپنے طور پر 1 سال چھوڑ کر 1 سال میں اس مہینے کو محرم سے تبدیل کر لیتے اور محرم کی حرمت اس پر لاگو کرتے کہ شاید محرم کی برکت سے سفر کی نحوست کم یا ختم ہو جائے، اور دوسرا سبب یہ ہوتا کہ محرم کی حرمت سفر پر لاگو کر کے محرم کو دوسرے عام مہینوں کی طرح قرار دے کر اس میں وہ تمام کام کرتے جو حرمت کی بنا پر ممنوع ہوتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ بالا تمام عقائد اور ان جیسی من گھڑت باتوں کی سختی سے تردید فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کوئی چھوت کی بیماری ہے، نہ ہامہ ہے، نہ پرندوں یا کسی بھی چیز سے شگون لینا کوئی حقیقت رکھتا ہے، نہ سفر کوئی بیماری یا نحوست والا مہینہ ہے۔ یہ حدیثیں صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں ہیں۔ بخاری و مسلم کے علاوہ مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، ان تمام کتب حدیث میں منقول ہے۔ زمانہ جاہلیت کی طرح آج کل مسلمان بھی ماہ سفر کے حوالے سے مختلف تہمات کا شکار ہیں اور وہ اپنے کئی کام اس مہینے میں نہیں کرتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں پائے جانے والے ہر غلط عقیدے کو ایک یکسر مسترد فرمایا۔ تاریخ اسلام سے معلوم ہوتا ہے کہ سال کے دیگر مہینوں کی طرح ماہ سفر بھی کئی اچھے کام ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اس کے بندوں نے کیا۔ مثلاً ہجرت کے بعد جہاد کی آیات اسی مہینے میں نازل ہوئیں۔ جزاک اللہ۔